محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنیخیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ مارگریٹا کے ساتھ بات کرنے اور اس پر اپنے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا راز کھولنے سے پیشتر اپنے ایک آدمی کو تیار کر چکا تھا کہ اگر مارگریٹا نے ڈر کر یہ راز کسی کے آگے کھول دیا تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ رات کو ستار سیٹھ نے ریسٹ ہاؤس میں آ کر کمانڈو جبران اور کمانڈو عمران کو یہ خوشخبری سنائی کہ مارگریٹا 50,000 روپے کی رشوت کے بعد جنگی پیکٹ کی دستاویز کی نقل فراہم کرنے پر تیار ہو گئی ہے۔ عمران نے پوچھا کہ آپ کو اس عورت پر اعتماد ہے کہ وہ آپ کا راز فاش نہیں کرے گی؟ آپ نے تو اسے اپنی چال کے پتے دکھا دیے ہیں۔ ستار سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا علاج بھی میرے پاس ہے اور میں نے اس کا پہلے سے بندوبست کر لیا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ اتنا مجھے یقین ہے کہ مارگریٹا یہ کام دیانتداری سے کرے گی اور اپنے دوست گریگوری کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر روسی قونصل خانے سے معاہدے کی دستاویز کی نقل ضرور لے آئے گی۔ اگر ایسا نہ کر سکی تو 50,000 روپے کی رقم مجھے واپس کر دے گی، کیونکہ وہ مجھے اور میرے پالے ہوئے میرے پروردے قاتل قسم کے بدماشوں سے خوب واقف ہے۔ کمانڈو جبران نے کہا، اور اس بات کی یقین دہانی کون کرائے گا کہ مارگریٹا آپ کے بارے میں CID کو رپورٹ نہیں کرے گی؟ ستار سیٹھ بولا، مارگریٹا جانتی ہے کہ اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی تو میرے آدمی سب سے پہلے اس کے بچوں کو قتل کریں گے اور پھر اسے بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ جبران نے اس کے بعد کوئی سوال نہ پوچھا۔ اب وہ بڑی بے چینی سے اس دن کا انتظار کرنے لگے جس روز بھارت اور روس کے درمیان جنگی معاہدے پر دستخط ہونے تھے۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن کا ان لوگوں کو شدت سے انتظار تھا۔ اس دن روس اور بھارت کے وفود کے درمیان بظاہر دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ تجارت اور حقیقت میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگی معاہدہ طے پا گیا اور دستاویز پر دستخط ہو گئے۔ اسی دن شام کو ستار سیٹھ کوسموپولیٹن کلب میں خاص طور پر مارگریٹا سے ملاقات کی غرض سے گیا۔ مارگریٹا وہاں پارٹ ٹائم ڈیوٹی دینے آئی ہوئی تھی۔ موقع پا کر ستار سیٹھ نے اس سے کہا، جس دستاویز کی ہمیں نقل چاہیے اس پر تاج محل ہوٹل میں دونوں ممالک کے وفود کے سربراہوں کے دستخط ہو گئے ہیں۔ مارگریٹا نے بڑی رازداری سے کہا، ابھی تک وہ دستاویز روسی قونصلیٹ میں گریگوری کے پاس نہیں پہنچی۔ میں نے آج پتہ کر لیا تھا، میرا خیال ہے کل تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد میں کسی نہ کسی طرح اس کی ایک نقل حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ ستار سیٹھ نے کہا، کوشش نہیں مارگریٹا میری جان، تمہیں یہ کام ہر حالت میں کرنا ہوگا۔ مارگریٹا نے ستار سیٹھ کی طرف نظریں اٹھا کر کہا، یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں ستار، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ستار سیٹھ نے سگریٹ سلگایا اور کلب کے بار روم کی طرف چل دیا۔ مارگریٹا کو معاہدے کی دستاویز کی نقل حاصل کرنے میں 3 دن لگ گئے۔ اس دوران روسی وفد انڈیا کے تاریخی مقامات دیکھنے کی غرض سے آگرہ اور فتح پور کی طرف جا چکا تھا۔ مارگریٹا نے ستار سیٹھ کو فون پر کہا، سیٹھ آج شام کلب ضرور آنا، میں اپنی سالگرہ کی پارٹی دے رہی ہوں۔ ستار سیٹھ سمجھ گیا کہ مارگریٹا نے کام دکھا دیا ہے، ورنہ مارگریٹا نے آج تک کبھی اپنی سالگرہ نہیں منائی تھی۔ ستار سیٹھ نے یہ بات کمانڈو جبران اور عمران کو بھی بتا دی کہ مارگریٹا نے دستاویز کی نقل حاصل کر لی ہے اور وہ آج شام کلب میں لے کر آ رہی ہے۔ ستار سیٹھ شام کو خود ہی گاڑی چلاتا کلب پہنچ گیا۔ مارگریٹا کلب کی کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ٹائپ کر رہی تھی۔ اس نے ستار سیٹھ کو دیکھا تو میز کے دراز کے ایک خانے میں سے انگریزی کی ایک کتاب نکال کر ستار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ ستار سیٹھ، میں نے یہ ناول پڑھ لیا ہے، بڑا دلچسپ ناول ہے۔ اب کوئی اور کتاب اسی مصنف کی لکھی ہوئی ضرور لا کر دینا، مجھے اس آدمی کا سٹائل بہت اچھا لگتا ہے۔ ستار سیٹھ نے دیکھ لیا تھا کہ انگریزی کے موٹے ناول کے اندر ایک لفافہ موجود تھا جس کے کنارے ذرا ذرا باہر نکلے ہوئے تھے۔ ستار سیٹھ نے انگریزی کا سخیم ناول بغل میں دبایا اور مارگریٹا کے ساتھ یوں ہی 2-3 باتیں کر کے کلب سے نکل کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا اور سیدھا ریسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ذرا آگے جا کر اس نے گاڑی ایک طرف اندھیرے میں کھڑی کی، انگریزی کا ناول کھول کر اندر سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر کھولا۔ اس میں ایک فل سکیپ کاغذ طے کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ معاہدے کی دستاویز کی فوٹو کاپی تھی۔ ستار سیٹھ ڈیش بورڈ کی بتی روشن کر کے دستاویز کی فوٹو کاپی پڑھنے لگا۔ اس نے 2-3 بار دستاویز کی انگریزی کے متن، تجارتی شرائط اور مدرجات کو پڑھا۔ نیچے بھارت کے سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری ڈیفنس کے دستخطوں کے ساتھ روسی وفد کے سربراہ کے دستخط بھی تھے، مگر جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ وہاں نہیں تھی۔ ستار سیٹھ نے گاڑی آگے بڑھائی اور ایک چوک میں لگے ہوئے پبلک ٹیلی فون بوتھ سے مارگریٹا کو کلب میں فون کیا اور کہا، اس کتاب میں جو تم نے مجھے دی ہے بعض چیزیں جن کی مجھے ضرورت تھی درج نہیں ہیں۔ مارگریٹا نے کہا، میں نے کتاب اسی حالت میں خریدی تھی، میں کلب سے نکل کر تمہاری طرف سے ہوتی آؤں گی، ساری بات زبانی کروں گی۔ ستار نے کہا، میں ریسٹ ہاؤس میں ہی ہوں گا۔ مارگریٹا نے ٹیلی فون بند کر دیا۔
रेस्ट हाउस में कमांडो इमरान और जबरान स्टार सेठ के इंतजार में बैठे थे। स्टार ने कमरे में दाखिल होते ही किताब में से माहिदी की दस्तावेज की फोटोकॉपी इमरान को देते हुए कहा, मार्गरीटा ने माहिदी की फोटोकॉपी दे दी है, मगर इसमें तिजारती आइटमें दर्ज नहीं, जंगी साजो सामान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इमरान बोला, फिर तो ये दस्तावेज हमारे लिए बेकार हैं। मार्गरीटा से पूछना था कि इसमें असलहा और दीगर फौजी सामान का जिक्र क्यों नहीं है, जबकि ये तस्दीक शुदा बात है कि यह तिजारती मुआहिदा नहीं बल्कि जंगी मुआहिदा है। स्टार बोला, मैंने गाड़ी में ये दस्तावेज पढ़ी थी और एक जगह से मार्गरीटा को फोन करके पूछा था। उसने कहा कि वो खुद यहाँ आकर बात करेगी। इस वक्त 8 बजे हैं, वो 9 बजे रात को क्लब से निकलती है। ये लम्हे भी एक तकलीफ दे इंतजार की घड़ियां थी। ठीक 9 बजे स्टार सेठ ने मार्गरीटा को क्लब फोन किया। मालूम हुआ कि वो अभी निकल कर गई है। कुछ देर बाद मार्गरीटा के पुराने मॉडल की बोसीदा गाड़ी लान में दाखिल हुई। कमांडो जबरान और इमरान को देखकर मार्गरीटा थोड़ा हिचकिचाई। स्टार सेठ ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, इनकी फिक्र ना करो, जो बात कहना चाहती हो खुलकर बयान करो। मार्गरीटा स्टार सेठ के पास सोफे पर बैठ गई। स्टार सेठ ने दस्तावेज की फोटोकॉपी निकाल कर सामने रख दी और कहा, इसमें वार पैकेट के सिलसिले में भारत को मिलने वाली रूसी फौजी इमदाद का कहीं जिक्र नहीं है। हमें तो उनकी जरूरत थी, ये दस्तावेज तो हमारे लिए बेकार हैं। मार्गरीटा बोली, स्टार, यही वो असल मुआहिदे की फोटोकॉपी है जो 2 रोज पहले ताजमहल होटल में रूस और भारत के दरमियान तय पाया है। इस पर दोनों वफूद के लीडरों के दस्तखत हैं और सरकारी मोहरें भी लगी हैं। मैंने इस दस्तावेज की फोटोकॉपी अपनी जान की बाजी लगाकर किस तरह हासिल की है ये मैं ही जानती हूँ। अब अगर इसमें आप लोगों की पसंद की कुछ आइटमें दर्ज नहीं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। स्टार सेठ को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने जेब से भरा हुआ जर्मन पिस्तौल निकाल कर मेज पर रख दिया और मार्गरीटा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मार्गरीटा, तुम देख रही हो कि इस वक्त पिस्तौल का रुख तुम्हारी तरफ है। ये लोड है और तुम ये भी जानती हो कि मैं इसे चलाना और इसकी गोलियां दुश्मन के सीने में उतारना भी जानता हूँ। मार्गरीटा का रंग खौफ की मारे सफेद पड़ गया। स्टार सेठ ने पिस्तौल उठाकर अपनी जेब में रख लिया और मार्गरीटा के हाथ को हिलाते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो। मैं नहीं समझता कि कभी मुझे इस पिस्तौल की गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतारनी पड़ेंगी। मुझे यकीन है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये हो नहीं सकता कि इस मीटिंग में रूस और भारत के माबैन जंगी मुआहदा ना हुआ हो और किसी न किसी जगह इस माहदे की रूस से भारत को सप्लाई किए जाने वाले फौजी साजो सामान की तफसील ना लिखी गई हो। मुझे यकीन है कि यह दस्तावेज जिसे खुफिया रखा गया है जरूर रूसी कौंसल खाने में मौजूद होगी। तुम्हें हर हालत में इसका खोज लगाकर इसकी एक कॉपी हमें मुहैया करनी है। मेरा ख्याल है मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम इसका मतलब समझ रही हो। मार्गरीटा ने अपने आप को संभाल लिया था। वो जानती थी कि अगर उसने इन लोगों की तसल्ली ना की तो उसे ना सिर्फ ये कि 50,000 रुपये वापस देने पड़ेंगे, बल्कि मुमकिन है कि उसके साथ स्टार सेठ के आदमी कुछ और भी करेंगे। चुनांचे वो हर हालत में इनकी तसल्ली करना चाहती थी। उसने कहा, स्टार सेठ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मतलूबा दस्तावेज रूसी कौंसलेट में मौजूद है तो यकीन करो मैं इसकी फोटोकॉपी लाने की सरतोड़ कोशिश करूंगी। मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दो। स्टार सेठ ने बड़े प्यार से मार्गरीटा का गाल थपथपाते हुए कहा, जरूर मोहलत ले लो, मगर 2 दिन की, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मार्गरीटा ने कहा और जाने के लिए इजाजत तलब की। स्टार सेठ उसे छोड़ने उसकी गाड़ी तक गया। जब मार्गरीटा की गाड़ी रेस्ट हाउस से बाहर निकल गई तो स्टार सेठ ने इमरान और जबरान के सामने बैठते हुए कहा, अब ये हमारा काम जरूर करेगी, चाहे इसे कुछ ही क्यों न करना पड़ा। मैं ये भी नहीं चाहता कि वो 50,000 रुपये की रकम वापस कर दे। मजीद 2 दिन पहाड़ की तरह काटने पड़े। तीसरे दिन मार्गरीटा का स्टार सेठ को फोन आया कि वो आज रात 9:15 बजे रेस्ट हाउस पहुंच रही है। इसके सिवा उसने फोन पर कोई बात ना की और फोन बंद कर दिया। रात को क्लब की ड्यूटी से फारिग होकर मार्गरीटा ठीक 9:15 बजे रेस्ट हाउस पहुंच गई। कमांडो इमरान, जबरान और स्टार सेठ उसके इंतजार में बैठे थे। रेस्ट हाउस में सिवाय बूढ़े मुलाजिम के और कोई नौकर नहीं था। जब मार्गरीटा आती थी या जबरान और इमरान के साथ स्टार सेठ गुफ्तगू कर रहा होता था तो बूढ़े मुलाजिम को भी बगैर पूछे कमरे में आने की इजाजत नहीं होती थी। स्टार सेठ ने मार्गरीटा से पूछा कि वो क्या खुशखबरी लाई है। वो बोली, ये ना तो खुशखबरी है और ना कोई बुरी खबर है, बल्कि बिल्कुल सही खबर है कि रूस और भारत के माबैन तय होने वाले जंगी मुआहिदे की असल कॉपी एक ब्रीफ केस में बंद करके बम्बई की गोदी में जो रूस का तजारती जहाज लंगर अंदाज है उसके कैप्टन के हवाले कर दी गई है, ताकि इसके चुराए जाने का कोई इम्कान ही न रहे, क्योंकि ताजमहल होटल में या भारत में इसके चुराए जाने का खतरा मौजूद था। रूसी जहाज पर तो किसी भारतीय या गैर मुल्क के बाशिंदे को जाने की इजाजत ही नहीं है। ये बिल्कुल पक्की इत्तला है। ब्रीफ केस का रंग स्याह है और इस पर सुर्ख रोमन हरूफ में CCP लिखा हुआ है। ब्रीफ केस को जो ताला लगा हुआ है वो कंप्यूटर के हिंदसों से खुलता है। ये हिंदसे कितने हैं और कौन कौन से हैं? इमरान ने पूछा। मार्गरीटा ने कहा, यह मुझे अभी मालूम नहीं हो सका।
میں اس کا سراغ لگانے میں لگی ہوئی ہوں۔ کل رات میں نے اسی مقصد کے لیے روسی قونصل خانے کے فوجی مشیر مسٹر گریگوری کو اپنے گھر رات کو کھانے پر بلایا ہے۔ کل رات کھانے کے بعد شراب کا دور بھی چلے گا۔ اسی دوران میں کسی نہ کسی طرح کرنل گریگوری سے یہ معلوم کر لوں گی کہ بریف کیس کے تالے کے حروف یا ہندسے کون کون سے ہیں جن کی مدد سے بریف کیس کھل جاتا ہے۔ یہ میں نے پتہ کر لیا ہے کہ ان خفیہ حروف یا ہندسوں کا جوڑ گریگوری کو معلوم ہے۔ سٹار سیٹ نے کہا، یہ بڑا نازک کام ہے مارگریٹا۔ کرنل گریگوری سفارتکار ہے، اسے ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو وہ نہ صرف یہ کہ تمہیں کچھ کہے گا، نہیں بلکہ ممکن ہے تمہیں بھی روسی قونصل خانے کی ملازمت سے جواب مل جائے۔ مارگریٹا نے سانس بھر کر کہا، سٹار سیٹ، یہ خطرہ مجھے مول لینا ہی ہوگا، اور جہاں تک کام کی نزاکت کا تعلق ہے تم فکر نہ کرو۔ مجھے سفارت خانے کی نوکری کرتے کئی سال بیت گئے ہیں، میں سفارتکاروں کی تمام کمزوریوں سے واقف ہو چکی ہوں اور مجھے انہیں چاروں شانے چت گرانے کا ڈنگ آتا ہے۔ میں بس یہی کہنے آئی تھی۔ اب میں پرسوں اسی وقت تمہارے پاس آؤں گی، اب میں چلتی ہوں۔ جب مارگریٹا چلی گئی تو سٹار سیٹ بولا، اس نے ایک نئی کہانی سنا دی ہے، لیکن میں اس عورت کو جانتا ہوں، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ جو کچھ کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کمپیوٹر تالے کا خفیہ کوڈ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ کمانڈو عمران نے کہا، اگر یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے تو صورتحال بالکل بدل گئی ہے، ہمیں کوئی اور لائن آف ایکشن اختیار کرنی پڑے گی۔ جبران نے کہا، لائن آف ایکشن کا فیصلہ پرسوں مارگریٹا کے آنے کے بعد ہوگا۔ اگر وہ بریف کیس کے تالے کا کوڈ لے آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لاتی تو پھر سوچیں گے اس بریف کیس کو روس کے تجارتی جہاز سے اڑانے کے لیے کیا کیا جائے۔ سٹار سیٹ کہنے لگا، یہ کمبخت روس کا تجارتی جہاز لگتا ہے اسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ عمران نے کہا، اس مقصد کے لیے نہ بھی آیا ہو، جب بھی اپنے ملک کی کوئی خفیہ دستاویز محفوظ رکھنے کے لیے بحری جہاز سب سے زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک طرح سے دوسرے ملک کا چھوٹا سا ٹکڑا سمندر میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ روسی جہاز میں روس کی حکومت ہی ہوگی۔ یہی بات میرے لیے ایک مہمہ بنی ہوئی ہے۔ اگر ہمیں بریف کیس کے تالے کا کوڈ معلوم بھی ہو گیا تو روسی جہاز پر کس بیس میں جائیں گے، اور جہاز پر جائے بغیر ہم جنگی معاہدے کی اصل کاپی کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سٹار سیٹ بولا، اسے پرسوں آنے دو، دیکھتے ہیں وہ تھیلے میں سے کیا نکالتی ہے۔ وہ رات کے 10 سوا 10 بجے تک باتیں کرتے رہے، پھر سٹار سیٹ چلا گیا۔ دوسرا دن بھی امید و نا امیدی کی حالت میں گزر گیا۔ تیسرے دن عمران نے سٹار سیٹ کو اس کے آفس فون کیا اور کہا کہ مارگریٹا کو فون کر کے پتہ کرے کہ رات اس نے کرنل گریگوری کی جو خاص دعوت کی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ سٹار سیٹ بولا، کونسلیٹ میں جہاں مارگریٹا کام کرتی ہے، اس قسم کا فون کرنا نہ صرف مارگریٹا بلکہ خود ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی میں نے مارگریٹا سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو رات کو اسے کلب میں ہی فون کرتا ہوں، کونسلیٹ میں کبھی فون نہیں کیا۔ فکر نہ کرو، مارگریٹا اس قسم کے معاملات کو عیاری کے ساتھ سلجھانا جانتی ہے۔ مجھے یقین ہے اس نے میدان مار لیا ہوگا۔ میں رات کو جلدی آ جاؤں گا۔ اور سٹار سیٹ نے فون بند کر دیا۔ رات کو سٹار سیٹ 8 بجے ہی ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ انہوں نے 8:30 بجے کھانا کھایا اور لان میں بیٹھ کر کافی پینے لگے۔ ٹیلی فون سٹار سیٹ نے وہیں منگوا لیا تھا۔ ٹھیک 9 بجے رات اس نے مارگریٹا کو کلب میں فون کیا اور کہا، میں سٹار سیٹ بول رہا ہوں۔ مارگریٹا نے کہا، میرا انتظار کرو، میں آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی۔ معاملہ ٹھیک ہی ہو گیا ہے، اور مارگریٹا نے فون بند کر دیا۔ سٹار سیٹ عمران اور جبران سے کہنے لگا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ بڑی ہوشیار عورت ہے، اسے سفارتکاروں تک کو الو بنانا آتا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ معاملہ ٹھیک ہی ہو گیا ہے۔ کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران کے چہروں سے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ ہوا۔ دراصل ان کا ذہن اسی روز سے یہ سوچ رہا تھا کہ روسی جہاز پر کس طرح داخل ہوا جا سکتا ہے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ جہاز پر چڑھے بغیر بریف کیس حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور بریف کیس کو وہیں کھول کر جنگی معاہدے کی فوٹو کاپی حاصل کرنا اس سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ بریف کیس اڑا کر بھی نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ بریف کیس چوری ہو جانے کی صورت میں بھارتی حکومت معاہدے کی شکوں یعنی آئٹموں میں تبدیلی کر سکتی تھی۔ عمران اور جبران چاہتے تھے کہ بریف کیس جہاز کے کپتان کے پاس ہی رہے اور معاہدے کی فوٹو کاپی ان کے پاس آ جائے، اور نہ روسی گورنمنٹ اور نہ انڈین گورنمنٹ کو پتہ چل سکے کہ معاہدے کی کاپی حکومت پاکستان کے پاس پہنچ گئی ہے۔ مارگریٹا ٹھیک 9:15 بجے ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کل کی ساری رات جاگتی رہی ہے۔ کہنے لگی، سٹار سیٹ کوڈ مجھے مل گیا ہے، یہ میں نے کرنل گریگوری سے کس طریقے سے حاصل کی ہے یہ میں ہی جانتی ہوں، اور میں بتانا بھی نہیں چاہتی۔ اس کے بعد مارگریٹا نے پرس میں سے اپنی چھوٹی سی نوٹ بک نکالی۔ اس کے ایک سادہ صفحے پر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ مارگریٹا نے وہ صفحہ پھاڑ کر سٹار سیٹ کے حوالے کر کے کہا، یہ وہ ہندسے ہیں جن کو بریف کیس کے تالے پر دبانے سے مجھے یقین ہے کہ بریف کیس کھل جائے گا۔ سٹار سیٹ نے کاغذ پر لکھے ہوئے ہندسوں کو غور سے دیکھا اور کاغذ کمانڈو عمران کو دے دیا۔ یہ کل 7 ہندسے تھے جن میں 0 کا ہندسہ 3 بار آتا تھا۔
स्टार सेठ कहने लगा, हो सकता है कर्नल ग्रिगोरी ने तुमसे अपना मतलब निकालने के लिए ब्लफ चाल चली हो और तुम्हें गलत कोड दे दिया हो। मार्गरेटा बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे इस बात का खदशा नहीं था। मैंने इन अय्यार लोगों में कई साल गुजारे हैं, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं ये हमाकत कैसे कर सकती थी कि ग्रिगोरी से खुद पूछती कि इतने सीक्रेट और अहम ब्रीफकेस के ताले का कोड क्या है। ये मुझे मालूम था कि ग्रिगोरी इस किस्म की इंतहाई खुफिया और टॉप सीक्रेट चीजें कहाँ नोट करके रखता है। उसके पास सुर्ख रंग की एक छोटी सी पॉकेट बुक है। ऐसी चीजें और बाज टेलीफोन के खुफिया नंबर वो इसी पॉकेट बुक में लिख कर रखता है, और ये पॉकेट बुक हर वक्त ग्रिगोरी के अंडरवेयर की एक खुफिया जेब में रहती है। वहां तक सिवाय मेरे और किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। मेरा ख्याल है अब तुम लोग समझ गए होगे कि मैंने क्या किया होगा। बहरहाल इतना जरूर बता देना चाहती हूँ कि जब मैंने ग्रिगोरी की सुर्ख पॉकेट से ये नंबर नोट किया था, उस वक्त वो अपने होश में नहीं था। रात मैंने जानबूझकर उसे शराब ज्यादा पिला दी थी। कमांडो इमरान और जबरान कोड के खुफिया हिस्सों को बड़े गौर से देख रहे थे। मार्गरेटा ने सिगरेट सुलगाते हुए स्टार सेठ से कहा, सेठ, तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात इतने पुराने हैं कि मैंने तुमसे कभी कोई चीज नहीं छुपाई। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे जिस काम के लिए इतनी बड़ी रकम दी थी, वो काम मैंने पूरा नहीं किया, अधूरा किया है। इस तरह पूरी रकम पर मेरा हक नहीं बनता। चुनांचे मैंने फैसला किया है कि मैं आधी रकम तुम्हें वापस कर दूंगी। मैं 25,000 रुपए पर्स में अपने साथ लाई हूँ। मार्गरेटा अपना पर्स खोलने लगी तो स्टार सेठ ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मेरी जान, मुझे तुम्हारी दोस्ती इन पैसों से ज्यादा अजीज है। मैं ये रकम वापस नहीं लूंगा। इमरान और जबरान ने स्टार सेठ के इस जज्बे या हिकमत अमली को पसंद किया। वो बम्बई में बैठकर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहा था, उसके लिए मार्गरेटा ऐसी औरत से ताल्लुकात बनाकर रखना बहुत जरूरी था। वैसे भी 50,000 रुपए की रकम स्टार सेठ के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। वो ताजमहल होटल की एक पार्टी के ठेके से इससे 10 गुना ज्यादा कमा लेता था। मार्गरेटा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने स्टार सेठ का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बड़े जज्बाती अंदाज में बोली, स्टार जी, अब वाकई तुमने मुझे खरीद लिया है। स्टार सेठ ने बड़ी बेबाकी से मार्गरेटा का गाल चूम कर कहा, नहीं मेरी जान, तुम्हारी कीमत मेरी नजरों में इससे कहीं ज्यादा है। तुम अनमोल हो।